بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ چیپٹر نمبر 4 کا اختتام ہے، ابوالقاسم زہراوی کا۔ آج کا ہمارا جو پیرا ہے وہ ان آلات کے حوالے سے ہے جو اس نے اس وقت بنائے تھے اور ان کو ان کا طریقہ کار سکھایا تھا۔ مختصر پیرے میں ہے کہ مختصر یہ کہ جراحت میں یعنی سرجری میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، یعنی واسطہ پڑھنا، سابقہ پڑھنا، یہ سرجن کو جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔ تصنیف کون سی؟ التصریف، جس کا ذکر پہلے آیا ہے کہ ان میں 90% چیزیں، یہ انٹروڈکٹری ہے، ابھی تعارفاً ہے کہ 90% چیزیں جو ہیں جو ایک سرجن کو ضرورت ہوتی ہیں ان کی تفصیل اس تصریف میں دی گئی ہے۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے، یعنی نہ صرف پروسیجر بتایا گیا بلکہ ان آلات کی تصاویر بھی ساتھ بنائی گئیں تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ اس کو ایزیلی پریپیئر کر سکیں۔ ان آلات میں کاساتیر، یہ چونکہ عربک ورڈ ہے اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، معنی یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقام الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیمہ کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سجنوں کی سلائی اور زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں، یہ سبھی شامل ہیں۔ یہ سب آپریشن تھیٹر کا سامان جو کسی سرجن کے پاس ہوتا ہے اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ التصریف سے پہلے جراحی پر اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی نہ تو لکھی گئی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئیں، یعنی سب سے پہلے کتاب مستند کتاب ہے یہ۔ اس سے پہلے نہ کسی نے کاوش کی، نہ کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور نہ ہی کسی نے اس کو جو ہے وہ کوئی تجربہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ زہراوی پہلا سائنسدان ہے جس نے یہ نہ صرف طریقہ بتایا بلکہ آلات استعمال کرنے کے لیے وہ بنائے اور ان آلات کا استعمال کر کے بھی دکھایا۔ یہ سب سے پہلا سائنسدان یورپ میں۔ اور اگلے پیرے میں وہ کہتا ہے کہ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات یعنی وضاحتیں تشریح کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی، یعنی میڈیکل میں اس طرح کی کوئی جو ہے علم نہ تھا، اس طرح وہ لوگ بالکل ناواقف تھے۔ زہراوی کا طرز بیان ہر عام فہم یعنی ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والا اور زبان سادہ ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا، یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی پڑھنے والے کے لیے نہیں رہتی۔ اتنا اس کو بہترین طریقے سے اس نے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح جو باقی مصنف جنہوں نے کتابیں لکھی وہ فلسفیانہ منہ شگافیوں میں نہیں الجھا، منہ شگافی بریک بینیوں میں نہیں الجھا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلو کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح ضروری خیال کرتا ہے۔ توضیح کا معنی وضاحت، جو عملی افادیت کے حامل ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ایک سرجن کو فائدہ دیتی ہیں، جو کسی سرجری میں مینلی کام آتی ہیں،
وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، بریق بینی میں نہیں پڑھتا۔ اور اہل مغرب کے لوگ جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے نام جو ہیں وہ سیدھا نہیں کہتے، بگاڑتے ہیں باتوں کو، اور اگر وہ کوشش کریں تو وہ بلکہ کوشش کیا، اگر وہ چاہیں تو سیدھا نام پکار سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، اصل میں ان کا نفرت کا اظہار اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ ابوالقاسم زہراوی کو انہوں نے مختلف ناموں سے جو ہے پکارا ہے، جیسے القاسس، البوقاسس، الزہراویس، اس طرح کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ۔ یورپ میں ازمانہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک، یہ میں نے پہلے شروع میں بریف کیا تھا، یہ درمیانی زمانے کے حوالے سے تمام مغربی مصنف جنہوں نے زہراوی پر کتابیں لکھی ہیں، ابوالقاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں وہ زہراوی کے کاموں کی، اور جا بجائے اس کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی تشریح کرتے ہیں تو جیسے آگے بریکٹ میں لکھا گیا ایز ان التصریف، یعنی جس طرح التصریف میں زہراوی کہتا ہے، یعنی اس ظاہر کرتا ہے کہ یہ سند کے طور پہ التصریف کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اور ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا کہ فن جراحت میں وہ کہتے ہیں کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ ان کا ماننا، ان کا اقرار کرنا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی جو ہے ایک استاد ہے، ایک استاد کامل ہے۔ اہل یورپ نے ابتداء سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے شروع میں، وہ سب صرف زہراوی کی بدولت ہے۔ یہ انگریز مانتا ہے، یورپ کے لوگ مانتے ہیں کہ ہم نے سرجری میں جو ابتدائیہ حاصل کیا، جو بنیاد حاصل کی ہے، تو وہ اس میں سارا جو ہے کردار زہراوی کا ہے، اس کی کتاب کا ہے۔ تو زہراوی کی کتاب کی التصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی ہے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھائی جاتی رہی ہے، صدیوں تک، سالوں کی بات ہی نہیں ہے، سینکڑوں سالوں تک یہ داخل درس رہی، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات معنی اس میں لکھی گئی باتیں کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں، یعنی سند پکی بات ہوتی ہے کہ وہ ان میں کوئی شک شبہ نہیں سمجھتے، اور جب بھی وہ پڑھاتے ہیں، جب بھی کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں، اس کتاب کو بڑے فخر کے ساتھ اس میں لکھی گئی باتوں کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے، آخری پیرا اس کا کہ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا۔ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ اٹلی کے شہر کا حوالہ ہے وینس کا، اور یہ مخصوص شہر ہے، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ تاریخی حصہ ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی مارکیٹ کے درمیان، جو دکانوں کے درمیان گلیوں میں پانی ہوتا تھا، اور لوگ کشتیوں میں بازار میں خریداری کے لیے جاتے تھے، اور یہ اس لحاظ سے بہت خوبصورت شہر ہے۔ اور اس کے بعد اس کے متعدد لاطینی ایڈیشن، یہ بھی قدیم زبان ہے، وہ سامنے آئے، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویر بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھیں، یعنی نہ صرف اس کو ترجمہ کیے گئے بلکہ ان کی تصاویر کو بھی چھاپا گیا۔ 1541 میں باسل میں طبع ہوا، یہ اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 1541 میں جو ہے لاطینی زبان میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس نے لاطینی زبان میں جو ہے یہ بہت قدیم زبان ہے لیٹن، اور اس میں یہ چھاپا گیا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب، اس کا لاطینی ترجمہ۔ اگر آپ دیکھیں نا بڑی کتابوں کو، ایک سائیڈ پہ وہ جو منون زہراوی نے لکھا عربی میں لکھا گیا، اس کے سامنے جو ہے ایک کالم میں اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے
وہ یہ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی خوبی تھی اس کی، اور یہ ایک ہی جلد میں دونوں جو شامل کیے گئے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک رہی، یعنی یہ بہت قریب کا زمانہ بن جاتا ہے یہ، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے یہ خاص طور پہ مشرق جو مسلمان دنیا ہے وہ اس سے باخبر نہ رہی، اس لا علم رہی۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر ہے لی کارک، اس کا حوالہ دیتے ہیں، لی کارک، انڈرلائن کریں اس کو۔ 1881 میں التصریف کا فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اس نے، ترجمہ کیا اس کو۔ یہ 3 سامنے آ گئی ہیں چیزیں جو ہم بار بار دیکھے جا رہے ہیں، لوگوں اس کو کس طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کتاب کی زبردست ہونے کی علامت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لی کارک نے اپنے دیباچے میں جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے کتاب کا، تعارفی تحریر ہوتی ہے، اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا، قیمتی چیز قرار دی۔ یورپ کے فوزلاء، فاضل کی جمع ہے، یعنی پڑھے لکھے پروفیسر حضرات نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے کے لیے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی، یعنی اس کی تشریحات کی، اس کی مزید تفصیل بیان کی، لیکن بنیاد وہی التصریف رہی۔ تو عزیز طلبہ، اس چیپٹر کا اختتام ہوا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، گو کے بورڈ کے لحاظ سے آج تک اس کی امپورٹنس اتنا نہیں ہے، لیکن اس کے آبجیکٹیو اور بعض کا خلاصہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے ابتدائی چیپٹرز کا، اور اس کا ایک آدھ پیراگراف ایک آدھ دفعہ کسی بورڈ میں آیا ہے، لیکن اس کی باقی چیپٹر کی نسبت تشریح اقتباس کے لحاظ سے اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ اس کا بھی ایک آدھ پیرا جو ہے وہ اس کو کر لیں، میں آپ کو پیرا بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ پہلے اس کی ہم سیدوز کر لیں، ایکسرسائز میں چلے آئیں۔ ایکسرسائز میں دیکھیں، پہلا سوال ہے عبد الرحمن الناصر کس ملک کا حکمران تھا؟ تو اس کو دیکھیں کہ یہ اسپین کا۔ تیسرا آپشن ہے ابوالقاسم زہراوی کون تھا؟ ماہر تعمیرات تھے، سائنسدان تھے، ماہر تعلیم تھے، ماہر قانون تھے، دوسرا آپشن ہے، یعنی وہ سائنسدان تھے۔ تیسرا ہے ابوالقاسم زہراوی کے آباء و اجداد کہاں کے رہنے والے تھے؟ اندلس کے، یہ آخری آپشن اس کا۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں کتنی کتابیں تھیں؟ 1 لاکھ، 1 لاکھ سے زائد، 2 لاکھ سے زائد، 3 لاکھ، یعنی 2 لاکھ سے زائد تیسرا آپشن ہے۔ تیسرا آپشن اس کو ٹیک کریں۔ ابوالقاسم زہراوی نے اہل یورپ کو کس فن سے روشناس کرایا؟ سرجری کے فن سے، یہ تیسرا آپشن ہے۔ تو یہ آپ اس کے آبجیکٹیو کے نشان بھی لگا لیں۔ تو یہ چیپٹر باقی جو اس میں دی گئی چیزیں ہیں وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، اور اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آدھ پیرا جو ہے اس کا وہ آپ کر لیں۔ ایک پیرا جو ہے یہ ہے، آپ دیکھیں کتاب میں شروع میں کہ موجودہ زمانے میں علم علاج کے جو 2 طریقے، یعنی علاج بالدوا اور علاج بالجراحت، یہاں سے لے کر اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا، یہاں تک یہ ایک پیرا ایک دفعہ آیا ہے بورڈ میں۔ تو اس پیرے کی تشریح اور سیاق و سباق کے ساتھ اس کو بھی کر لیں تاکہ ہم اس چیپٹر سے انٹچ رہیں، چونکہ بورڈ میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ تو میں اس کی امپورٹنس بتاتا رہتا ہوں۔ آپ اس کو بہرحال خلاصہ بھی کیجئے اور اس کا ایک آدھ پیرا یہ بھی کیجئے، اس کے آبجیکٹیو بھی دیکھیے، اور اس میں دیکھیے ہمارا آج کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے ادیب کی عزت۔ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے ادیب کی عزت، اس میں آپ دیکھیں یہ سب سے پہلا افسانہ ہے ہمارے۔ اب ان چیپٹرز کے بعد تین چیپٹر، 4، ایک جیسے ادیب کی عزت ہے، ایک آگے سفارش ہے، چراغ کی لو ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان کے خلاصے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پیراگراف ان کی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ ہر چیپٹر میں کہیں 1 یا 2 پیراگراف ہیں جن کی ہم پریکٹس بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہم صرف اس چیپٹر کا جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے ادیب کی عزت، اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے میں کروا دیتا ہوں آپ کو مصنف کا، پریم چند کا۔ جو پریم چند ہیں، منشی پریم چند، اصل نام ان کا دھن پت رائے تھا، دھن پت رائے پورا نام تھا اس کا۔
پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1880 ان کی پیدائش ہے، آپ نے کتاب میں دیکھا، اور یہ ضلع بنارس جو ہے انڈیا کا، اس کے قصبے بانڈے پور میں پیدا ہوئے۔ شروع میں جیسے ماحول تھا، عربی فارسی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، میٹرک جو ہے وہ کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد ملازمت کرنا پڑی والدین کے فوت ہو جانے کی وجہ سے۔ پرائمری ٹیچر بھرتی ہوئے اور پروموٹ ہوتے ہوئے ڈپٹی انسپیکٹر سکول بنے۔ اس وقت عہدہ تھا ڈپٹی انسپیکٹر، جیسے آج کل ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ہوتے ہیں اس طرح، اور اس میں انہوں نے کچھ عرصہ کی جاب۔ پھر جو شوق ہے افسانہ نگاری کا، تو ان کو ریزائن کر کے اس اپنے کام اور اس جذبے کو پروان چڑھانا پڑی، ریزائن کر دیا، اور باقی عمر انہوں نے تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس میں دیکھیں جو پریم چند ہیں، بہت ہی اس حوالے سے نامور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے افسانے جو ہیں پریم چند کے، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے مجموعے جو ہیں، زاد راہ ہے، ایک واردات ہے، اور اس میں دوسری ایک بازار حسن ہے، میدان عمل ہے، بہت ساری اس کی لسٹ ہے لمبی، جس میں ان کی بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے تحریر سامنے آتی ہے۔ تو ادیب کی عزت جو ان کا ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، خلاصہ جو ہے ادیب کی عزت کا، اس میں اس عنوان سے، اس ٹائٹل سے، اس میں انہوں نے معاشرے کے حساس اور فراموش کردہ طبقے کی عزت نفس کو موضوع بنایا ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے اس نے اس کو لکھا ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو بہت حساس ہوتے ہیں اور جن کو معاشرہ بھول چکا ہوتا ہے، ان کی بھی عزت نفس ہے۔ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں، اور کس طرح اس کو جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادیب کی عزت، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو کہانی ہے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، پڑھنے میں بھی جو ہے وہ دلچسپ ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے ادیب کی عزت جو ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ہم پہلا پیرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا تعارفاً، کہ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ انڈرلائن کریں، کئی دفعہ یہ بورڈ میں آیا آبجیکٹیو کہ 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ یہاں ایک عکاسی غربت کی طرف بالکل آتی ہے، نمایاں ہے، اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہ چائے تھی اس کی ادیب کی، کہ جو پتی ہے وہ بھی 20 دفعہ ابالی ہوئی ہے، اور نہ چینی ہے نہ دودھ ہے، اس کو سمجھتا ہے چائے، اور یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں، کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، اور گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگیں، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ سوچا کہ شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی، اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے، کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا، چپکے سے لوٹ گئے۔ کمال بات ہے، دیکھیں ریسپیکٹ بھی ہے، احساس بھی ہے، اور قربت بھی سامنے ہے۔ ادھر وہ 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے بغیر دودھ اور بغیر چینی کے، یہ اس کا ناشتہ ہے۔ اور دوسری بات کہ کہیں ایک گھر والے کو کیسے پتہ نہ ہو کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، تو لیکن پھر بھی وہ گئے شاید کو کچھ مل جائیں، لیکن اس کی بیوی کی حالت کہ جس طرح جس کنڈیشن میں جن کپڑوں میں وہ سو رہی ہے، وہ بھی واضح کرتا ہے کہ کتنا مشکل سے قسم پرسی کی حالت میں اس کی لائف ہے، اس کی زندگی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا پہلا پیرا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، فی الحال اجازت چاہوں گا۔ بچے جو ہیں اپنے ٹیسٹ اور یہ خلاصہ جات اور تشریح پیراگراف کچھ بچے لکھ کر سینڈ کر رہے ہیں، اور ان کو پراپرلی میں پڑھ کے
ان کو اپنے کمنٹس دے رہا ہوں۔ تمام بچے جو یہ اٹینڈ کرتے ہیں کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اس کو، اب ہمارا 5واں چیپٹر سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہمارے پچھلے 4 چیپٹر کمپلیٹ ہونے چاہیے، ہر لحاظ سے تیار ہونے چاہیے۔ تو اس نصیحت کے ساتھ کہ کام ساتھ کے ساتھ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔